ایک منٹ جی جی کنٹینیو کرتے. دیکھو ایک بڑی کہاوت ہے کہ زبان کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا نا، تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا نہیں. تو جب ہم بولنے پر آتے ہیں نا، جوش جو ہمارا ہوتا ہے اور عقیدے کی جب بات ہوتی ہے خاص طور پہ، تو وہ جو ہمارے باتیں ہوتی ہیں وہ دوسرے کو زخمی کرتی ہیں. لیکن دوسرا جو ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے عقیدہ ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے. تو ہم تو اس کی پھر نیکی کو ہی بالکل بالا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر آہستہ آہستہ کام کرے اللہ. وہ اور کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ آؤ اس چیز کے اوپر جو ہم میں تمہیں یکساں ہے. اور ہم میں تمہیں یکساں کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن اور حدیث. جب قرآن اور حدیث کی دعوت وہ لے کر کے آئے گی، قرآن اور حدیث سے، اپنے منہ سے نہیں، یعنی اپنی زبان سے اپنا خیال نہیں بتائے گی. قرآن سامنے رکھے گی، حدیث سامنے رکھے گی، اور وہ نارملی ڈسکس کرنے کے دوران اس چیز کو لے کے آئے گی. یہ نہیں کہ خالص اسی کو پوائنٹ کر کے یہ دیکھیں آپ لوگ تو یہ کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں. یہ طریقہ ہی غلط، یہ بات ہی ڈائریکٹ غلط. نہیں کرنا، ہاں ڈائریکٹ کرنا ہی نہیں ہے، پہلے انڈائریکٹلی آہستہ 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 اس چیز کو لے کر آنا، ان کے دماغ برین واش کرنا. پہلے وہ کام کریں جو ہم میں تمہیں یکساں ہیں، یعنی جس کو وہ بھی جی صحیح کیا سمجھ رہے ہیں. باقی عقیدے بھی درست ہیں، اللہ کے اوپر، نبی کے اوپر، یہ سارے عقیدے. اس کے بعد پھر جب پڑھیں گے قرآن کو، جب حدیث کو پڑھیں گے، جب ان کا دل اس بات پہ راضی اور وہ ہوگا کہ ہاں بھئی یہ اور ہم سیم پیج پر ہیں نا، اس کے بعد پھر جب بیچ میں یہ والی بات کہ ہاں یہ اللہ نے تو اس چیز کے لیے منع کیا ہے کہ آپ کسی دوسرے سے نہیں ٹھیک ہے. مانگ سکتے، غیر اللہ سے مانگنا منع کیا ہے، اس وقت سمجھ میں آئے گی دیکھو پھر کیا ہے غیر اللہ. اس ٹھیک ہے. دوران اپنے رویے کو بھی اچھا رکھے، سیٹنگ انشاءاللہ رہے گی اس کی، دل میں اترے گی وہ لوگوں کے، دعوت کا کام سمجھ کے کرے گی، قربانیاں دے گی، انشاءاللہ جگہ بنے گی اس کے لیے. کیوں بالکل نہیں یہ اور تو بنے دعا صحیح بھی ہوگا. کرے ٹھیک ہے. گی وہ، دعا دعا بھی بھی کرے گی کرے. ان کے لیے بالکل حق صحیح. میں. اچھا اب یہ تو اب ایک نئے بندی کی بات ہوگی نا، جیسے ہم لوگ سب ہیں، اگر فار ایگزامپل لاہور چکر لگا رہے ہیں اور سب جا رہے ہیں داتا، تو میں کیا وزٹ کر سکتی ہوں کہ چلو یار کیا ہے، میرا کوئی عقیدہ تو غلط نہیں ہے نا، میں کوئی بزرگ سے مانگنے تو نہیں جا رہی نا، لیکن میں اندر چلی جاتی ہوں مزار کے، اس صورت میں بتائیں کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا مجھے انٹر بھی نہیں ہونا چاہیے؟ میں کوئی ونگے نہیں لے رہی، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، میں صرف اپنے عمل کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے کہ میں کیا کروں، میں انٹر ہو جاؤں اس نیت سے کہ نہیں، بھائی میرے خیال میں تو نہیں جانا چاہیے. کوشش تو کرنا نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ سارے اتنے دن ہیں، اتنے دن سے پڑھے، آپ جو بھی چھوٹا موٹا علم کرے، وہ سارے چیز رکھ کے اتنے پرانے ہو گئے، سسرال سے سب ہے، تو کوشش کرنا بہت حکمت سے، پیار سے. میں یہ چیز نہیں کر سکتی، میرے لیے فورس مت کیجیے پلیز. میں باہر صحیح ہے بیٹھی ہوئی ہوں، آپ تو لوگ ہو کے ہاں آ جائیے. صحیح ہے، مطلب ہاں اتنا بس تو بولے نا بندہ، ہے نا، کیونکہ وہ بولنا بات یہ ہے کہ سینسیٹیو بات ہو رہی ہے، وہ شرک کا اڈا ہے. بات یہ ہے نا کہ جی شرک کو تو ہم لوگ ایزی نہیں لینا نا ہم نے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بالکل. جو جی جتنا بھی جی فورس کرے، تعلق بھی خراب ہو، ناراض ہو جائیں شوہر جو بھی ہے، یا شرک کے اڈے پہ نہیں مجھے لے کے جائیں. دیکھیں یہ نہیں کریں. صحیح نہیں، ہے، صحیح، تمیز کے دائرے میں بالکل رہتے جیسے صحیح. بھی جو. جی بولیں. جی کشان. صحیح بات آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا، سب سے صحیح بات ہے. پہلی بات جو آپ نے کی ایکسکیوز می، پہلی بات جو آپ نے کی نا کہ وہاں ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے ایسی جگہ کی جہاں کے عقیدہ ہی خراب ہے، تو سب سے پہلے اس بچی کی خود بھی اور اس کے والدین کی، پوری فیملی کی غلطی ہے کہ ایسے شرکیہ ماحول میں اس بچی کو کیوں بھیجا جنگ کرنے کے لیے، جہاں اس کی ویسے قیمت کشانٹی، سب سے. یہ باتیں نا ہمارے جی یہاں رشتہ کرتے ہوئے دین اتنا ڈسکس بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جا تو کے پتہ چلتا ہے یہی اکثر تو لوگوں. یہ ہاں. تو پہلے سے بتانا چاہیے نا پیرنٹس کو اور ان کے بچوں کو، سب کو اس بات پہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ اس بچی کے لیے بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہ ایسے پورے خاندان میں، جہاں کی ساس سسر اور شوہر اور پورا خاندان ایک پوری فوج ہو، اس کے بیچ میں ایک معصوم سی بچی پہنچ جائے اور صحیح عقیدے کے ساتھ، وہ اپنے عقیدے کو بچانے کو کیا کیا کر سکے گی. شروع ہی سے پنگا لے گی، شروع ہی سے لڑائی، پھر یہ سب ہونے لگ جاتی ہے، پھر یہ مصیبت پھر وہی طلاق پہ آ کے نوبت آتی ہے. تو بچی اگر کرے گی اپنے صحیح عقیدے کی پرواہ، تو کیونکہ اس کو تو چاہیے کہ اگر وہ اپنا عقیدہ نہیں لائے گی تو پھر اس کے بچے بھی پھر اسی رنگ پہ جائیں گے، باپ کو ان کو کشانٹی دیکھ کے، طلاق گھر کم والوں ہوتی کو ہے، ماحول. اس بندی کا عقیدہ وہ زیادہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ سبمٹ کر دیتی ہے نا، ہم دبے ہوئے ہوتی ہے نا، ہم ہاں عورت ہے نا، تو وہی تو کہہ رہے ہیں. پھر وہ بچی جھک جاتی ہے نا، پھر دب جاتی ہے، تو وہ اللہ کے آگے پھر اس کو دوسرے کے آگے جھکنا پڑ جاتا ہے، یہ مصیبت اس پہ آتی ہے. تو یہ سب سے بڑی والدین کی، جو بھی ہم لوگ والدین بن چکے ہیں اور جو ہے، تو سب سے بڑی غلطی اس
اس پہ بہت اسٹرانگلی بالکل رہیں سب لوگ کہ کبھی کسی کو غلط عقیدے والی جگہ پہ بے آئے نہیں، چاہے لڑکا ہمارے ہو چاہے لڑکی اور ہم ہو، دوسروں کو بھی لڑکے یہ تو بات پھر بھی بتائیں اتنا نا، نہیں مشکل. اور کشمانٹی یہ بھی جی تو ہمیں، بیٹا. جیسے ہم تبلیغ میں نا یہ پوائنٹس کو مس کر دیتے ہیں نا، جب ہم دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی باتیں بتائیں کہ جی دیکھو رشتہ ہو رہا ہے تو سمجھاؤ تو کہ تم نے اس کا دین عقیدہ سب چیک کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہاں ہم اہل ہاں سنت والے ہیں. اہل سنت والے بالکل. کیا ہوتا ہے یار؟ اس کا سمجھو تو اس کے ایک ایک ایون عقیدے کو ایون پوچھو. ہاں. فرین، ایون یہ بھی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے لڑکا اور لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے نمازی عورت کو، وہ لڑکا پھر اپنا غصہ دکھاتا ہے، وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے بچی کو. تو یہ سب بھی ایک مصیبت، مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں صرف پیسے دولت دیکھ کے، دنیاوی ہوں شو، اس کی تعلیم، اس کا یہ کچھ دیکھ کے کر دیا، اور اس کے بعد وہ لڑکی کی تو مصیبت آ جاتی ہے. تو سب سے پہلا اسٹیپ تو یہیں پہ روک دینا چاہیے کہ جب ایسے کوئی رشتے آئے تو اس کو اگنور، اس کو آپ چھوڑ دیں. اللہ نے ایک جگہ آپ چھوڑیں گے 10 جگہ سے رشتے آئیں گے اس کے انشاءاللہ، اور ہوں آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس چیز کو چھوڑیں. پہلی چیز یہ، مطلب آپ کو اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے بہت اسٹرانگ ہونا ہے دین میں، یہ نہیں کہ ہر چیز کو ایسے ہی آپ نے چھوڑ دیا، اگنور کیا. دوسری چیز یہ کہ جہاں آپ کہہ رہی ہیں جیسے کہ آپ پکنک پہ جا رہے ہیں لوگ گھومنے، ارے بھائی چلو کوئی تمہارے لیے فرق نہیں پڑتا وہاں چلو، نہیں ہمیں فرق پڑتا ہے. ہم اپنے ہوٹل میں رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے، آپ لوگ جائیے گھوم کے آئیے. یہ بالکل اسٹرانگ آپ بولیں. کیوں ہوں شرک والی جگہ کیوں جائیں گے ہم؟ اس کے ہوں پاس مطلب اپنی ہر جگہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنا کہہ سکتا ہے، اتنا تو رائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جا رہے بھائی. ہوں کسی کو بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کسی کو پیریڈز ہیں، کسی کو وہ ہے، تو آخر چھوڑ کے ان کو جاتے ہیں نا لوگ اپنا ہوں دوسری جگہ کام کرنے. کہہ دیں کہ ہوں ٹھیک ہے بھائی ہمارے عقیدے میں بالکل نہیں آتا، ہم اس کو نہیں مانتے، اور بتا کے صاف بات بتائیں کہ ہم عقیدہ، کیونکہ ہم اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، چاہے شوہر ہو، چاہے اس کا خاندان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی ہوں ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے صرف اللہ ہے. تو ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے وی مسٹ بی ویری ویری اسٹرانگ. ہمیں ہونا ہوں چاہیے بالکل پکا ہو جائے اس بات پہ، ڈٹ جائے بالکل چاہے جو بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ عورت جھکتی رہے گی، یہ ہوں تھوڑی کوئی ہوتا ہے. اور کشانٹی مجھے تو اور لگتا ہے جو بھی ہم لوگ جیسے اللہ کا شکر قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کا علم لے رہے ہیں، ہم پہ تو اللہ تعالیٰ پھر اور سختی نہیں اس بارے میں کریں گے. اللہ نہ بہت، کرے کریں کہ بھئی تم لوگوں بیکاز نے یو بھی نو. وہی ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا جو باقی لوگ کر رہے تھے ہاں، کہ چلو چکر لگا لیتے کیونکہ ہیں آپ کیا. جانتے ہو، کیونکہ ذمہ آپ داری زیادہ جانتے ہو ہیں. جاتی ہے آپ کے ہاں اوپر، ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں، علم لے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پھر بھی آپ جا رہے ہیں. تو پھر ہوں آپ کو دیکھ کے، یا آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کے، رہے بس رہتے نا انہوں وہ چیز کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے، یہ بھی آ جاتا نا ہاں بھائی. صحیح اور یہی نا. شادی کے بعد اگر آپ آج جھکے تو کیا ہوگا، آپ کی اولاد اور جھکتی رہے گی. یعنی کہ آپ اپنی پوری جنریشن کو برباد کر رہے ہیں. اگر آپ نے اسٹیپ نہیں اٹھایا تو ہوں آپ نے اپنی آگے کی جنریشن کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. اور ہوں ایک بات یہ ہے، جب شادی کا جب بولے کہ شرنٹی صحیح بات بولے، تو فرسٹ کرائٹیریا یہ رہنا، آپ ایک بچہ غریب ہے لیکن عقائد میں بہت اسٹرانگ ہے، وہاں نہیں بھی آتے ہم لوگ. مگر ہم کیا کیا دنیا داری کو دیکھتے کہ وہ ڈگری ہے، پیسہ ہے، سب ہے، ہم وہاں پر بھی آ دیتے. لیکن بہتر آپ کے لیے زیادہ وہ ہے جو غریب ہے، شریف ہے، جو بھی ہے عقیدے میں اسٹرانگ ہے، تو وہاں دلی سکون تو ملے گا نا لڑکی کے لیے. صحیح مگر ہم صحیح. وہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی. کسی نے اس بارے میں اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو بتائیں. ایک اور سوال ہے میں پوچھتی ہوں. ادھر بتائیں مزار والی بات پہ کسی نے کچھ اور کہنا؟ صحیح ہے. اچھا. ہوں میرا سوال یہ ہے، اب کوئی انسان، ماں باپ غلطی سے معاملہ کر دیے، غفلت ہوں میں کر دیے، انجانے میں ہو گیا، ہوں مطلب ان کا نہیں تھا، اب صحیح. وہ ماں باپ اب کیا کریں، اس بچی کو کیسا بچائیں، اور پھر وہ بچی اپنی اولاد کو کیسا بچائیں، جبکہ وہ اتنے کٹر ہو لوگ، تو وہ بچی اب کرے تو کیا کرے. بڑا اچھا سوال ہے، بتائیں بھائی. تو نہیں، وہ یہ تو آپ یہ بالکل حقیقت ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں جو نا، تو یہ اس پہ پھر آپ کو اپنے عقیدے کو کمپرومائز کر کے اگر اسی طرح رہنا ہے اور ان کی ساری باتیں مان کے آپ کو شرک میں آگے بڑھنا ہے تو آپ بڑھیں، ورنہ آپ اپنا راستہ الگ کر لیں. ہمارے جی دین میں کوئی راستہ یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ رکے رہو، اپنے عقیدے کو بھی چوپٹ کرو، سب کچھ کرو اور اسی خاندان میں بڑھتے رہو آگے. اگر لڑکی کو عقل آ گئی ہے تو ان سے صاف واضح بتا دے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے
اور مجھے اپنے پہ چلنا ہے، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے پہ چلو میں اپنے دین پہ چل رہی ہوں. تو اس طرح اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو اٹس اوکے، ورنہ شروع ہی میں ان سے راستہ الگ کر لے، ورنہ آئندہ کی زندگی بہت مصیبت کی ہوگی. ہاں، اور ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے دن ہیں بس بغیر تھوڑا تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو اس بات سے لانا چاہیے کہ دیکھو یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، نہیں تو پھر یہ ہم کو دو راستے ہیں، ہم کو الگ ہونا پڑتا. پھر ہم یا پھر آپ اس طرح اپنی نسل کو تو برباد نہیں کرتے، تو ان کو بار 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 اور اس سے زیادہ قرآن سے جوڑنا. شوہر کو سب سے پہلے قرآن سے جوڑو تو یہ ساری چیز آہستہ 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 آپ کی کم ہونا دیکھیے چلے، مگر دیکھیے بہت یہ پیار چیز اور محبت سے لے کے جانا کوئی پڑتا، بہت آہستہ، پیار اور محبت. بیٹا یہ کوئی چیز آہستہ نہیں ہوتی. مرد اپنے کو بہت اونچا اس میں سمجھتا ہے، بہت سال وہ لگ دوسری، جاتے ہیں، سر آپ بہت جی، کا ٹائم اور لگتا وہ ہے. تو اپنی سال بیوی، لگ جاتے. وہ اپنی بیوی کے انڈر میں نہیں آنا چاہتا. تو وہ پھر سمجھتا ہے سمجھتے کہ ہیں میرا کہ عقیدہ ہے. ارے سچی اللہ توفیق دیا تو آ بھی سکتا. دیکھیے اگر کریں، اللہ توفیق دیا. لیکن جو مرد نماز ہی نہیں پڑھتا، جس کو دین کا ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ قرآن کیا سنے گا، وہ بیوی سے کیا کمپرومائز کرے صحیح گا. اور بات ہے. لوگ بولنے والے اتنا اچھا آسان سنیں. بول دیتے ہیں ہاں. کہ عورت اسٹرگل کریں، عورت صبر کریں، عورت بدلیں. تو یہ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے اس کی تو ساری زندگی، تو وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی جذبات ہیں، اور اس کی بھی جو خواہشات ہیں، تو وہ مارنے کا اس کی اپنی زندگی کا. اور پھر جب اس کی اولاد ادھر دکھ رہی، اور وہ اولاد سے، اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اولاد اس کی نہیں خود کی سمجھتے ہیں، اپنی نسل سمجھتے ہیں، اور وہ تو اور کٹر ہو جاتے ہیں نسل کو بدلنے کے لیے. تو اب جی. اس معاملے میں جو ہماری سسٹر نے کہا کہ معاملہ الگ ہو جائے، تو بچے ہونے کے بعد میں بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ بس ختم مسئلہ، تو یہی پر ہم جوڑی ہوتی ہے. لیکن جو کمپرومائز کرنا، تو ایک مانو میں ہر روز جو ہے ایک یہ جنگ زہر ہوگی. سے، ہاں جنگ، ایک اچھا روحانی سسٹر عزیزہ نے زندگی. بات تو سنیں. آپ جو کہہ رہی ہیں نا، یہ میری دوست کا کیس ہے، ٹھیک ہے. اس کا اس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ بہت اس کے اگینسٹ ہے، صحیح ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کیسے کی، اس کی شادی کے وقت وہ بڑا اس کے میاں جاتے تھے. میرے بات آ رہی؟ ہاں، اس کے میاں نا بڑا جاتے تھے مزار، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہوا، وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس کے میاں نا دین کو اتنا فالو ویسے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ مزار کو ہی دین سمجھ کے کرتے تھے بہت زیادہ. آہستہ آہستہ نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اس سے بھی دور کر دیا. وہ اتنا بزی ہو گئے اپنی لائف میں کہ اب وہ مزار بھی اتنا نہیں جاتے. تو اس کے بچوں کے اندر نا، بچے بھی اس کے ماشاء اللہ بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بچوں کے اندر وہ یہ نہیں کہ اس کے میاں پکڑ پکڑ کے مزار لے کے جا رہے ہوں. تو اس کے بچے نا سمجھے اسی دین پر ہے جس کو وہ فالو کر رہی ہے، کیونکہ اس کے میاں اتنے دین کی طرف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ مزار چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میں بچوں کو بھی لے کے جاؤں گا، اپنی نسل کو یہ کروں گا اور یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہوئی نا یہ اس بندی کے لیے، کہ وہ اس کے میاں دین سے ہی تھوڑا دور، جس کو وہ دین سمجھتے تھے اس سے تھوڑا دور ہو کے دنیا میں بزی ہو گئے. تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی مدد، آئی گیس اس طرح. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا مدد کی تو ہو کہ ملتی ہے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں یہ تو ماں راہ. باپ بھی نہیں تھے نا، جی. ان تو بزنس میں ہو گیا، ہاں ہاں. شوہر بزنس میں کیا، وہ بات صحیح ہے، عورت پہ ذمہ داری اگر ڈال دے تو وہ کر سکتی، لیکن جب اس کے ماں باپ ہی اس کو نہ چھوڑیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں. صحیح صحیح کہہ رہی ہیں. وہ تو کشور آنٹی نے جو حل بتایا وہ کہ ایک اور طرف. پھر اس کے ماں ہاں. باپ کے لیے کتنی اذیت ہوں گی جو اپنی اولاد کو اس اذیت میں دیکھتی ہے رات دن. تو وہ تو سفر ہو رہی کر رہی، لیکن اس کے ماں باپ کے کیا احساسات ہوتے ہوں گے کہ اپنی اولاد کو یہاں اس یہاں طرح. فرین ایکسیپشن جیسے آپ کے فرینڈ کا ہے نا، اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہوئے گا نہیں، لیکن میجورٹی ایسا نہیں ہوتا جی کہ یہ اتنی بات تو ہے، آسانی ہو جائے. یہ تو ہے، یہ تو ہے. میجورٹی ایسا نہیں ہوتا نا. نہیں ہاں ہوتا. ہاں، کسی کی بات اللہ نے سنی ہے اور اس کی دعا ایز از قبول ہو گئی، اور اس بچی کے لیے بڑی آسانی جی ہو گئی کشور اور آنٹی، بس میاں میں کو ہوپ دلانے اچانک کے ہو. لیے کہ ہم لوگ ہوپلیس ہو جاتے ہیں نا، اس کے لیے جی واقعہ جی، سنایا ہے کہ دیکھو ہو ہاں بھی سکتا ہے، ہوپلیس، لیکن ریئرلی ہوتا ہے، اتنا ہاں ہو زیادہ بھی نہیں ہوتا. یہ سکتا ہے، بات بھی ہے، ٹھیک ہے صحیح اور ہے. بہت ٹائم کم ہوتا زیادہ ہے، لگتا ہے پرسنٹیج فرین، ان کے دیکھیں نا. لیے ٹائم بہت زیادہ لگتا. اور اللہ تعالیٰ دل کو پھیرنے کے لیے ٹائم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو دل نہیں، پھیر ہاں دیتے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں وہ جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لڑکی نے اللہ سے تعلق جوڑا نا، تو جو خاندان بنتا ہے وہ بے انتہا اہم چیز ہوتی ہے. نکاح معمولی چیز نہیں ہے. ہم اس کو اتنی آسانی کے ساتھ یہ نہیں
सकते कि अगर ये आपका और मेरा डिफरेंस है तो आपने निकाह करने के बाद और अपना आपका खानदान बनने के बाद आपने उसको इस चीज के ऊपर वो कर लिया, खत्म कर दिया कि आपका ये नहीं, हमारा वो लड़की तो एक तरीके से अल्लाह ताला ने वहां पर नेमत के तौर पे भेजी है, उसके तुम्हारे लिए ग्राउंड है कि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है, अब जाके इनको सही करो। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज की थी कि अगर तुम्हारे मेरे इर्द गिर्द रहने वालों का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो जाओ तुम्हारा जो भी अकीदा है तुम रखो, मैं बस अपना सही करता हूँ, ये तो उन्होंने नहीं किया ना। उन्होंने तो ये बताया ना कि उन्हीं लोगों के दरमियान में रह के अपने अखलाक के जरिए जी से, जी। दुआओं के मोनाबाजी की जरिए से अलग सीधा एग्जाम्पल देखें, देखना है। अगर मेरे बच्चों के अकीदे खराब हो रहे हैं ना तो एक्शन लेना नहीं है ना, या होंगे, मैं कहूँ कि चलो लेट नहीं गो कर। होते फरहीन, नहीं होते। देखिए मेरी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं मेरा मेरी पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल व्यू मैं ये खुद है, देती हूँ। अरे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने हमें माशरे के अंदर काम करने के लिए भेजा है, और जी। माशरे लेकिन की मोनाबाजी बुनियादी माशरा इकाई अलग जो है, है ना घर अलग है ना। वो माशरे में खानदान है तो गुड़िया। बिगाड़ हो रहा है तो अब घर में ही बिगाड़ हो रहा है, अकीदे ही बिगड़ रहे हैं, और मैं फिर भी उसी शौहर के साथ रह रही हूँ कि चलो ठीक है नहीं नहीं हो नहीं जाए। नहीं, हाँ। नहीं फरीन, माशरे की जो बुनियादी इकाई है, बुनियादी बेसिक यूनिट, वो आपका खानदान है। पहला काम खानदान पे करना है। अगर एक लड़की की दुआ अल्लाह सुन करके और उसके मुवाफिक हालात कर सकता है, हक की बड़ा रोब होता है, हक का बड़ा वजन होता है, ऐसी मामूली चीज नहीं है हक। अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है और आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह कैसे नहीं दिल बदलेगा भाई? अल्लाह की बिल्कुल उम्मीद नहीं बिल्कुल। मोना मोना मोना, यहाँ आपकी बेसिक गलत है। बेसिक ये है ना मुझे भी कि लगा। जब हमने अल्लाह पे यकीन किया है, अल्लाह पे यकीन करने के बाद आपने क्यों, आपके पेरेंट्स हैं या आपने खुद बजाते खुद ऐसे शेख करने वाले बिदती घराने को आपने क्यों चूज किया? आपने क्या बाय दुनियावी मिस्टेक। चीजों की लालच में किया? आप उसी वक्त मना कर दें, निकाह होने से पहले चलिए ही। वो तो हो गया आपने ना नहीं किशोर मना आंटी, किया। हाँ नहीं भाई, अब बाय बताया ना मिस्टेक नेक्स्ट हो क्या गया हो करना ना है। गई। किशोर अच्छा, अब आंटी, हो गई बाय शादी। मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक हो गई ये हाँ चीज, अच्छा, बाय इसकी बात मिस्टेक हो ये। गया। बाय हाँ। मिस्टेक के बाद आपने ट्राई किया, सबसे आपकी पहला बात काम उसको होगा कि निभाने आप की अपने, बात कर रहे हो होना। जी नहीं, सबसे पहला काम होगा कि आप अपने हस्बैंड को कुरान की तमाम, कुरान और हदीस की वो दावत तमाम देना। आयात जो शिर्क और बिदात में है ना, पहले बताए खोल के उसके सामने रखें, मैं उसको यही बात दिखाएं। कह रही हूँ शांति, यही जी, बात तो मैं भी आप कह रही उसको हूँ। दिखाएं। लेकिन सुनिए, वो दिखाने के बाद आपका शौहर कहता है नहीं तुम इसको चलो किनारे रखो, हमारी जिंदगी के अंदर ये सब चीजें नहीं आनी है, तुमको जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, मेरी अतात करना फर्ज है तुम्हारे ऊपर। तुम मेरी बीवी बन गई, आई हो इस घर में, तुम अपना अब ये धौस तो नहीं ये चलाओ, बात अपनी किसने बैठ बताई शोहर को कि मेरी अतात करना तुम पे है। फर्ज है? हाँ, शौहर ये उसको कहेगा ये ना, बात तो आप कहें उसको कि ये नहीं, बात कहाँ अल्लाह से की मालूम अतात हुई पहले किशोर फर्ज है। किशोर आप आंटी, उसको कहेंगे ये अल्लाह बात की कहाँ से अतात पहले मालूम हुई? फर्ज। देखिए यही बात मैं जी आपसे भी कहता हूँ, अभी आपने ये बात कही ना कि वो ये कहता है कि मेरी अतात करना तुम पे फर्ज है, ठीक है, उसको ये बात किसने हाँ बताई ना, कि मेरी उसकी अतात करना बीवी पे फर्ज है? कुरान ने ना, कुरान से हदीस ने चलिए ना। ना वो भी। तो वो मतलब वो क्या हुआ वो कि तो मेरे लिए देखिए, कुरान वो को तो वैल्यू पूरा देना है। माशरा बता रहा है। वो सिर्फ कुरान नहीं, वो कहेगा कहेगा ये तो माशरा, वो तो पैदाइशी सुनता आ रहा है बचपन से। तो जाहिर सी वो बात है, पैदाइशियां अब्बा की सुनता आ बात रहा है। अम्मा चले मानती थी और अरे किशोर अल्लाह आंटी, हाँ, मान रहा है। बदल किशोर आंटी सकते एक हैं, मिनट बदल सकते। मोनाबाजी को बात कंप्लीट करने दे प्लीज, सब लोग एक मिनट, उनकी बात पूरी हो देखिए जाए। मैं ये बात कह रही हूँ कि जब अकीदे में अल्लाह और नबी की मोहब्बत और इत्तेकाद शामिल है, कुरान और हदीस शामिल है, ये ग्राउंड हमारे लिए काम करने के लिए ज्यादा आसान है। शिर्क और बिदअत इसके अंदर है मौजूद लोगों के अंदर, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दें। आप पहली प्रायोरिटी, सही। आप फर्ज क्या है, जो मुकाम अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है इस दुनिया में, वो ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेके आओ उसकी तरफ, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके ऊपर काम करो। उनके ऊपर काम करने की, और कैसे काम करो उसका तरीका नबी ने बताया है। अल्लाह के साथ जुड़ के काम करो, लोग तकलीफ देंगे। ताइफ का वाकया हुआ, ठीक है, ये शाह अबी तालिब का वाकया हुआ, ये सारे वाकये सुन्नत से हमारे लिए इसीलिए सीरत से सामने है कि हमें इससे मदद मिले कि भाई इतना जबरदस्त बाइकआउट और इतनी मुखालफत की इंतहा हो सकती है, छोड़ना नहीं है, करना है उनके ऊपर काम। बिल्कुल और बिल्कुल अल्लाह मोनाबाजी ताला वो ने मामला नहीं था ना, वो घर का मामला नहीं था ना, बात ये कि घर में तो मेरा ईमान खतरे में है, मेरे बच्चों का ईमान खतरे में है, वहां हाँ तो मैंने हाँ, बचना है ना। बात बिल्कुल ये है ना, बिल्कुल ये अलग बिल्कुल चीज है। बिल्कुल, ये मेरा है ख्याल है कि जब आपने ये देख लिया ना कि आप किसी तौर भी बदलने वाले नहीं है, तब फिर हिजरत है, बाद में हिजरत है, जी पहले तो कोशिश है ना पूरी, बेशक पूरी वो तो कोशिश चलो करनी बिल्कुल है, है, कोशिश तो लेकिन जब करनी है। किसी तौर नहीं है टाइम बदल है, रहे। सबर है, सब है ना फरहीन, सबर भी करना है, टाइम भी देना, उसके बाद आपको हिजरत करना है एकदम। मसला क्या हो रहा है मेहनत करते। हमारे यहाँ मसला ये हो रहा है कि हम लोग पहले से ये चीज सोच लेते हैं कि अगर आपने बात नहीं सुनी, वो चाहे दीन का मामला हो चाहे दुनिया का मामला हो, तो बस मामला खत्म।
یہ جو معاملہ ختم ہے نا، یہ اصل چیز نہیں ہوتی ہے. نہیں یہ بڑی مونا ایسا کوئی نہیں سوچتا. جب کوئی اتنا بڑا پیسہ لگا کے اور اتنے یہ اس سے سوچ اپنی نہیں ہے، زندگی کو داؤ پہ یہ سوچ لگاتا بن ہے نا، گئی ہے. وہ یہ سوچ کے نہیں جاتا. اس نیت سے کوئی بھی نہیں جاتا. جب اور شادی کرتا ہے ہر اتنے آدمی گٹس نہیں سوچتا ہے. ہوتے بندیوں میں، اتنے گٹس کہاں سوچ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بولے ہمارا تمہارا راستہ الگ ہے. کوئی نہیں کرتا، سب کہتے ہیں نہیں چلو کرتا، جہاں سے کرتا ہی نہیں. تو تھوڑا نہیں، صبر آزما چیز نہیں ہے. میں تو یہی بولوں گی بہت صبر آزما چیز ہے. اور میری اپنی نہیں زندگی کو فرین، میں اگر دیکھتی ہوں تو فرین میری زندگی اسی طرح کی تھی. میں اپنی زندگی کو جب دیکھتی ہوں تو میں جب گئی تھی، میں شروع سے یہ تھوڑا میرے اپنے پیرنٹس کے ساتھ سے مطلب ہمارا گھر آنا تھوڑا بہت تھا اس میں، تو اس میں کچھ زیادہ میری ایک رجحان تھی دین کی طرف. تو بہرحال اس طریقے سے جب میری شادی ہوئی تو وہاں وہ چیز نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ 8 مہینے میں مجھے سعودی عرب بھیج دیے. اور پھر میں اس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں سعودی عرب چلے گئی. پھر ہسبینڈس تو الحمدللہ تھے، اب ان کو سعودی عرب کا ماحول ملا تو ان کا ذہن تو بدل ہی گیا. تو اب اس میں میرے کو آسانی تو یہ چیز ہو گئی. پھر جب میں آتی تھی، جب دیکھتی تھی تو بس بہت پیار سے بہت سے جیسا فار ایگزامپل زکات بھی دیتے تھے تو وہ زکات جب باہر کے لوگ کیا کرتے پیرنٹس کو بھیج دیتے نا پیسہ، جب دیتے تھے یہ زکات کے یہ ایسا 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 کرنا ہے تو یہ اپنی مرضی سے جس کو جیسا ہے بہرحال اپنی مرضی سے کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، بہرحال جو بھی کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسی مدد کر کے وہ چیز میرے سامنے لائے تو پھر میں اس کو رکھ کے پھر بات کری، بڑوں سے بات کری، چھوٹوں سے بات کری، سب سے کر کے. مگر اتنا اسٹرگل رہتا، ایک جنگ ہے نا واقعی، لیکن اس کا رزلٹ ملتا. آج کیا ہے معلوم، کچھ بھی کوئی بھی چیز ایسی ہے تو خاندان کے پہلے پوچھتے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. وقت ہے، صبر ہے، اس کے لیے ہم کو بہت جنگ کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس خاندان میں بھیجے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے، آپ وہاں کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ کچھ چینج کرو، نہ کہ آپ جا کے چینج ہو. اور نسل اور میرے اپنی اولاد اتنی کٹر ہے کہ کوئی غلط چیز انہیں یہ وہ سب نہیں کریں گی، لیکن شرک پہ عقیدے پہ پکے ہے. تو جی یہ چیز سسٹر آتی. جمیلہ، بالکل. دیکھیں بات ہی ہو رہی تھی رشتہ ختم کرنے پہ. آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی نالج میں کوئی ایک بھی ایسا بندی ہے جس نے اس بات پہ رشتہ ختم کیا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مزار والے لوگ ہیں اور عجیب عجیب بدعتی لوگ ہیں جو بھی. ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بندی بھی، میں تو نہیں جانتی، آپ لوگ جانتے ہیں تو نہیں بتائیں. نہیں تو دوسری باتوں پہ کرتے ہیں، ظلم کرتا ہے، چماٹے مارتا ہے، جو بھی ہے وہ الگ بات. لیکن شرک کے بیسس پہ جو بات ہو رہی ہے نا، اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ بندہ وہ کر کے نا چھوڑ دے. سب لوگ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، خود چینج ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس بیسس پہ طلاقیں نہیں ہوتی جتنا میں جانتی ہوں. آپ لوگ بتائیں اپنے ایکسپیرینس سے. جی فرین، جب کہتا ہے نا انسان کسی سے تو ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہو جائے. اس وقت جب اللہ کے احکام کو دیکھ کے دوسرے کے اندر وہ جو ڈر خوف آتا ہے نا، پھر وہ کہہ دیتے ہیں، عموماً وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ، تم اپنا وہ کرو، ہم پھر ٹھیک ہے. پھر آپ اس حال میں رہیں کہ آپ اپنے دین کو فالو کریں گی، اپنی اس پہ شرک نہیں کریں گی، آپ نہیں جائیں گی قبرستان پہ، آپ نہیں جائیں گی دعا مانگنے مزاروں پہ، وہ کر کے آپ اس میں رہیے، پھر آپ سلولی دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے شروع ہی سے ان کے آگے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو نا، اور بالکل ختم کر دیا، تو پھر آپ اپنے اس پہ اسٹرانگلی نہیں رہیں گی. جیسے کہ میں نے تم کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے پردے کا جب تم نے پوچھا تھا نا کہ پردہ کیسے کرے، تو میں نے یہی بتایا تھا. جس وقت میرے تینوں بچے موجود تھے اس وقت میں نے اٹھا کے قرآن حدیث کو سامنے جب کھولا ہے، جب وہ ایک قادیانی کی جو بحث تھی نا، اس سے پھر ہم نے ایک دم جب میں چینج ہوئی ہوں تو میں نے تینوں بچوں کے ساتھ میں نے کہہ دیا دیکھیے ہمارا راستہ آپ کا راستہ الگ ہے. اگر آپ نے ہمیں پردہ شرعی نہیں کرنے دیا تو اس وقت ہمیں اللہ ہی نے ہمت دی تھی نا، تو ہم نے اس اٹھا کے دکھا دیا. ہم نے نہیں سوچا کہ یہ 3 بچوں کو لے کے ہم کہاں جائیں گے. ہمیں پتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائے گا اور ہم چلے جائیں گے کہیں بھی. تو ہم نے کہا تھا کہ ماننا ہے تو مان جاؤ اس بات پہ کہ ہم یہ کل سے شرعی پردہ کریں گے، دیور ہو جیٹ ہو خاندان ہو کہیں بھی، مجھے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. تو اور اس وقت میں 3 بچے ہو چکے تھے. سوچے اس وقت جب ہم نے ایک لائن کھینچ دی کہ بس یہ ہے، اسے ہمیں ماننا ہے، تو آخر کار اسرار کو ڈاکٹر صاحب کو ماننا پڑا نا. انہوں آپ نے تھی بھی کہا وہاں پہلے اکیلی نا کہا سعودی عرب میں، یہ بھی نہیں کہ آپ کے بہن بھائی ساتھ ہوں، بالکل اکیلی تھی نا ادھر تو جب ہاں آپ نے اپنے میں ہسبینڈ سے اکیلی بات تھی، کری تھی. کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا. ہاں یہ بھی اور بڑی نہ میں بات. نے پوچھا کسی سے، نہ میں کسی سے آس کیا کہ میں ایسا کروں یا نہیں کروں. کیوں بھائی، میں کسی سے کیوں پوچھوں؟ میں اپنی ذمہ دار خود ہوں نا، جو بھی آنا ہے مجھے جھیلنا ہے نا. تو میں نے تو اس وقت کچھ بھی نہیں سوچا. میں نے کہا یہ بات، تو ارسلان نے کہا ہاں جو مرضی کرو یہ وہ. میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، آپ محبت سے کہیں، ٹھیک سے کہیں کہ ہاں تم خوشی سے کرو اور میں راضی ہوں. جب آپ راضی ہوں گے پھر ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں.
تو پھر انہوں نے 2-4 گھنٹے پڑھا اور قرآن اور وہ ساری آیتیں جو کھول کے دکھائی تھی میں نے. پھر اللہ کا وہ روب اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود بخود سرنڈر کرتا ہے. پھر ان کو عقل آئی کہ واقعی شاید ہی میں ہی غلط ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے جو میں کرتا ہوں. تو انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، 10 سال کے بعد رکھی ہے. اور 10 سال بعد ہماری بہن سے شرط پہ کی وہ بہن کہتی تھی تم اپنے میاں کو داڑھی رکھواؤ پھر میں پردہ کروں گی. تو ہماری بڑی بہن جو ہم سے 15 سال بڑی تھی، انہوں نے میرے 10 سال بعد پھر انہوں نے بھی پردہ کر لیا. تو یہ آہستہ آہستہ پھر بڑھتا ہے. لیکن آپ اپنے پوائنٹ پہ بالکل اسٹرانگلی اسٹینڈ کریں. جب تک آپ اسٹینڈ نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی فلاح نہیں مل سکتی. اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ چھوڑا. ہیلو، سمجھ آواز آ رہی تھی؟ جی 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 آئی ہے پوری آئی ہاں آواز. ہاں. تو پھر اس طریقے سے دیکھیں ہو گیا الحمدللہ. اور پھر اس سے پھر ہمارے لیے آگے تمام آسانیاں ہو گئی. اب آج 40 سال سے سب آرام سکون سے رہ رہے ہو نا. اس لیے کہ ہم نے اس وقت اسٹرانگ اگر نہیں قدم اٹھایا ہوتا، ہم نے اگر نہیں سوچا ہوتا تو آج تک ہم بھی ویسے ہی رہتے. ساتھ رہ سکتے سنگل فیملی، لیکن جوائنٹ فیملی میں شوہر کو کر سکتے، لیکن جو جی شوہر کے ماں جی باپ ہوتے ہیں دیکھیے ان کو یہی آپ بات جو کہہ رہی ہیں نا، ہم لوگ ہر سال میں 1 یا 2 دفعہ جایا کرتے تھے. تو میں پورا نقاب لے کے اپنے دیوروں سے بات کرتی تھی. نقاب لے کے کچن میں کھانا ہاں بھی جی، لیکن پکاتی ان کی تھی. بات صحیح ہے. نقاب، جو 24 گھنٹے رہ رہا ہے اس کا الگ کیس ہے نا، جوائنٹ فیملی میں جس کے ہاں ساتھ یہ بات ہے، پڑے ہوئے یہ ہیں بات ہے. بچوں کو. کیونکہ میں تو صرف 1 مہینے کو جاتی تھی. جی جی یہ فرق آپ ہو یہ گیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اکیلے رہنے میں اور اس میں بہت فرق پڑتا ہے. جو کراچی کے ماحول میں ہے نا، تو ان کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا فرض بنتا ہے، اس بچی کا خود بھی اور ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ شادی سے پہلے تھورلی اس بات کو دیکھے، ہر حال میں دیکھے کہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. اگر عقیدہ نہیں صحیح ہے تو پلیز خدا کے لیے اسٹیپ نہیں اٹھائیں. پورے ماحول میں، پورے خاندان میں یہ بات کرنا اور اتنی مطلب طاقت آنا یا کہنا، میں سمجھتی ہوں بہت. چلیں میرے خیال سے تو سب نے اپنے پوائنٹس دے دیے اور کلیئر ہو گیا ہے کانسیپٹ نا. صحیح ہے. تو بس اللہ تعالیٰ مدد کرے بھائی. ہم لوگ کہاں اتنے ایمان والے، کہاں اتنے اسٹیپس لینے والے لوگ ہیں، لیکن ہے نا جیسا آپ نے لیا ایک اچھا ہو گیا نا ہم سب کے لیے ایگزامپل کہ ہاں بھائی لے سکتے ہیں لوگ. چلیے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل مل لیتے ہیں، اور نہیں کل نہیں نا منڈے کو، اور گروپ پہ اگر ڈسکشن کرنا ہے تو کر لیے گا. صحیح اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.